ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں اور ان کے ساتھیوں کے حالات میں بہترین نمونہ ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے. لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالی راضی ہوئے آپ دے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام اور تمام اہل ایمان تے، اور رب العالمین دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تو پہلے جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے حالات و واقعات اور سیرت طیبہ نو تکرار نال بار بار اور مختلف زاویاں دے نال بیان کیتا گیا ہے، انہاں چوں ایک مشہور و معروف اور عظیم المرتبت پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام اور رسولاں اور نبیاں اور پیغمبراں دی تاریخ اندر جو حیثیت اور جو مقام، جو مرتبہ اور جو شان رسول پاک علیہ السلام تو علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ شان و مرتبہ اور عزت و تقدیس اور احترام و اکرام 1,24,000 نبیاں چوں کسے نو نصیب نہیں فرمایا۔ قرآن مجید دیاں 25 سورتاں دے اندر ایک کم 70 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ تو ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی ذات تاریخ انبیاء اندر کتنی اہمیت دی حامل ہے، اور اللہ دے ہاں انہاں دا کیا مرتبہ، کیا مقام، کیا عزت اور کیا شان ہے اور کیا تکریم ہے اور کتنی تعظیم۔ قرآن مجید دی جو آیت پاک میں خطبے دے آغاز اندر پڑھی ہے، یہ 28ویں پارے سورہ ممتحنہ دی 4 نمبر آیت دے ابتدائی چند کلمات، جدے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دے حالات و واقعات اندر اے اہل ایمان تواڈے واسطے نصیحت ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، سبق ہے۔ قرآن مجید اندر 2 ہستیاں دا تذکرہ ہے جنہاں دی سیرت نو اللہ نے اہل ایمان واسطے اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ قرار دیتا ہے۔ ایک ساڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ احزاب دی 21 نمبر آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تواڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اندر بہترین نمونہ ہے کہ تسی اپنی زندگی اس نمونے دے مطابق گزار۔ اور اس آیت اندر جو سورۃ ممتحنہ دی 4 نمبر آیت ہے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تواڈے واسطے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اندر بھی نمونہ حسن ہے، اسوہ حسن ہے، نمونہ کامل ہے۔ اللہ نے اہل ایمان نو پیارے رسول دے امتیاں نو آخری امت نو پابند فرمایا کہ جس طرح تسی اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنے واسطے نمونہ سمجھنا ہے، او دے مطابق عمل کرنا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو بھی اپنے واسطے نمونہ سمجھنا ہے اور او دے مطابق عمل کرنا، اور وہ خوبیاں، وہ اوصاف، وہ اچھائیاں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے پیدا فرمائیاں، وہ تانوں اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کرنی چاہیے اور انہاں دی سیرت دے مطابق زندگی نو ڈھال کے اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنے آپ نو وقف کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا تے رسول پاک دے زمانے تو لے کے اج تک، بلکہ اس تو پہلا تو لے کے اج تک 4 مشہور مذاہب نے، مسلکاں دی گل نہیں، مذہباں دی گل، دیناں دی گل، ایک ہے یہودیت، ایک ہے عیسائیت، ایک ہے مسلمان۔ اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سن مکے دے مشرک، اج بھی مشرک دنیا تے ہے۔ یہ 4 بڑے مذہب نے دنیا تے، یہودیت، عیسائیت، شرک کرنے والے مشرک اور اہل ایمان مومن مسلمان۔ اتفاق ایسا ہے اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ یہ 4 مذہباں دے منن والے، مسلمان بھی وہ شامل نے، اسی بھی وہ شامل ہیں، یہاں 4 مذہباں دے منن والے اپنی نسبت اور اپنا تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نال جوڑن دی کوشش کرتے۔ یہودیاں دا یہ دعویٰ سی، قرآن پاک نے بیان فرمایا 3 پارے میں ہنے آیت پڑھنا کہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ، مذہب، دین، نظریہ، ملت یہودی سی، یعنی وہ کہندے سن کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی سن۔ عیسائی کہندے نے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے عقیدے تے سن، اسی ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے تے ہیں۔ مکے دے مشرکاں دا دعویٰ سی، بت پرستاں دا دعویٰ سی کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے ہیں، اس واسطے کہ کعبے دا معمار ابراہیم ہے اور اسی کعبے دے متولی ہیں، جڑے کعبے دے متولی نے وہ ابراہیم علیہ السلام دے دین تے کاربان۔ اور نبی پاک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دا یہ دعویٰ سی ہے اور سچا دعویٰ کہ نہ یہودیاں دا کوئی تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام نہ، نہ عیسائیاں دا کوئی تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام نہ مشرکاں دا کوئی تعلق ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نال اگر کسے دین دے منن والیاں دا کوئی تعلق، واسطہ، نسبت، ضابطہ ہے تو صرف اہل ایمان دا ہے، اہل اسلام دا ہے، مسلمانہ دا ہے اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے اور آپ دے منن والیاں دا ہے۔ کیوں؟ صرف دعوے دی گل نہیں، کیوں؟ قرآن پاک نے بیان فرمایا اس واسطے کہ یہودیت مذہب ایجاد ہویا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک بیٹے دے نام تے جدا نام سی یہودا۔ یہودی مذہب دی بنیاد رکھی گئی ایک شخص دے نام تے اور وہ شخص ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا یوسف علیہ السلام دا بھائی یہودا۔ ہن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے والد دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دے والد نے
جناب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسحاق دے بیٹے یعقوب دا بیٹا یہودا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام دے پوتے دے یا پڑپوتے دے نام تے یہودیت مذہب دی ایجاد رکھی گئی تو کیا دادا دنیا تو پہلا رخصت ہو جان والا اپنے پڑپوتے دے مذہب تے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے دادا تے بہت پہلا فوت ہو گیا۔ عیسائی نصرانی انہاں دی نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2160 سال پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو چکے سے 2160 سال پہلا حضرت مسیح یسوع علیہ السلام تو جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو اینے عرصے بعد آن والا نبی او دے نام تے بنیا ہویا مذہب اینے سال پہلا دنیا تو رخصت ہو جان والا پیغمبر انہاں دے مذہب تے نہیں ہو سکتا۔ تیسرے مشرک قرآن پاک نے بیان فرمایا، تورات اندر بھی ہے، انجیل اندر بھی ہے، باقی سیرت تاریخ دیاں کتاباں چ بھی، پرانیاں کتاباں چ بھی، نویاں کتاباں چ بھی، کہ جتنی تردید و مذمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ دی فرمائی ہے اور جس طرح شرک نو اکھیڑیا اور شرک نو ملیا میٹ فرمایا اور شرک تو نفرت دا اظہار فرمایا اور مشرک کنو بیزاری دا اظہار فرمایا، ایتھوں تک کہ باپ مشرک سی باپ نال بھی بائیکاٹ تے مقاطع کر دیتا، جس طرح توحید دی اشاعت اور تبلیغ اور شرک دی مذمت اور تردید ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، شاید اس زمانے اندر کسی دوسرے شخص نے نہیں فرمائی۔ تو شرک کرنے والا شخص یا اشخاص یا افراد یا مذہب وہ توحید بیان کرنے والے اور توحید دی اشاعت کرنے والے اور شرک کو نفرت کرنے والے نبی دے دین تے کس طرح ہو سکتا؟ باقی رہ گئے مسلمان۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم اور آپ دے امتی۔ قرآن پاک پڑھیے نا، اللہ ہر مسلمان نو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، عمل دی سعادت نصیب فرمایا۔ تو قرآن مجید دسدا ہے کہ ساڈے دین اور ساڈے مذہب اور ساڈی ملت اور ساڈی شریعت دے نبی پاک علیہ السلام دے دین دے بہت سارے مسائل اوہی نے جو مسائل اور احکام اور عقائد اور اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے نے۔ مثال دے طور تے میں اشارہ کرنا صرف اگلے مہینے جو ذوالحج دی 10 تاریخ تو لے کے 13 تاریخ تک قربانی دا مسئلہ ہر مسلمان جاندا ہے، چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی اس امر تو باخبر ہے کہ اے قربانی جیسا عظیم عمل جہدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی دے جانور دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، اللہ مسلمان دے اس عمل نو پہلا درجہ قبولیت عطا فرما دیندے نے۔ اتنا بڑا عمل یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دی یادگار اور خود رسول پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا ایک حدیث پاک کہ ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ قرآن مجید نے بھی 23ویں پارے سورہ صافات اندر بیان فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد وچ آن والے لوکاں واسطے اسی اس طریقے نو قائم رکھیا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
قربانی جیسا عظیم عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے، اور الحمدللہ اے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ حج بہت بڑا عمل ہے۔ اے سال دے اللہ دی حکمت، اللہ دی قدرت، حالات ایسے بن گئے نا کہ باہروں کوئی بندہ حج واسطے نہیں جا سکیا یا نہیں جا سکتا۔ میں ہر جمعے کہنا، دعا بھی کرنا، درخواست بھی کرنا کہ بحیثیت مسلمان سانو اپنے اللہ وال رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، اور اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سانو اس مصیبت تو نجات عطا فرما دے۔ اس تو بڑی مصیبت کی ہو سکتی کہ سعودی عرب تو باہر رہن والا کوئی مسلمان حج واسطے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ دیاں رونقاں بحال فرما دے، اللہ ہر مسلمان نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ خیر، حج جیسا عظیم عمل جہدے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر صحیح طریقے نال حلال کمائی نال سنت مطہرہ دے مطابق اللہ نو راضی کرنے واسطے اخلاص نال حج جیسا فریضہ سر انجام دے دیتا جائے تو آپ نے فرمایا حج کر کے واپس آن والا حاجی حلال رزق نال حج کیتا ہوئے، حرام دا کمائی نہ ہوئے، اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق حج کیتا ہوئے، کسی دا حق غصب نہ کیتا ہو، اخلاص خلوص اور اللہ نو راضی کرنے واسطے عمل کیتا ہو۔ اور بھی شرائط ہیں جنہ دی تفصیل دا موقع نہیں۔ صحیح اسلامی شرائط اور حدود و قیود دے مطابق جیڑا بندہ حج جیسا عمل کرتا ہے اور حج تو صحیح طریقے نال فارغ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے الفاظ نے راجع کا یوم ولدتہ امہ، او حج تو بعد گھر اس طرح پاک صاف ہو کے گناہاں تو واپس پلٹدا ہے جویں دنیا تے آن والا بچہ پہلے دن گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ پہلے دن جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہاں تو پاک پیدا ہوندا ہے، اسی طرح اسلامی شرائط نو پورا کر کے حج کرنے والا بندہ اللہ انہوں گناہاں تو پاک اور صاف فرما دے۔ یہ حج کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دی ملت، ابراہیم علیہ السلام دی شریعت، ابراہیم علیہ السلام دے دین دے بہت سارے اعمال نے جڑے حج دا فریضہ نے، حج اندر شامل نے، حج دے ارکان نے، حج دے مناسک۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، تمہید اندر عرض یہ کرنا چاہ رہا سا کہ انبیاء دی تاریخ اندر ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت نے کہ ہر مذہب دے منن والا اپنی نسبت اونا وال کرنا اپنے واسطے فخر سمجھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے سورۃ آل عمران اندر کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المتقین۔ اللہ فرمانے نے لوگو ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں سن، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن او یکسو صرف اللہ وال رجوع کرنے والے پکے سچے مسلمان سن، پکے سچے، حنیفا مسلما۔ حنیف دا معنی ہوندا ہے ہر ایک نالوں ٹوٹ کے صرف اللہ نال جڑ جان والا، کسی اور نالوں دا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کسی قسم دی کوئی نسبت نہیں، او دی نسبت صرف اللہ وال ہے، او حنیف ہے، حنیف مسلم۔ اگلی آیت میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام دے قریبی، ابراہیم علیہ السلام دے دوست، ابراہیم علیہ السلام دے نزدیک، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دے قریبی او لوگ نے للذین اتبعوہ جڑے انہاں دے فرما بردار نے، وہذا النبی، ھذا النبی، قرآن مجید نے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی والے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دے قریب ھذا النبی ہے، نبی ہے، اور والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام دے قریب انہاں نال نسبت اور حقیقی محبت رکھن والے او لوگ نے تین طرح دے، للذین اتبعوہ جڑے انہاں دے فرما بردار نے، وھذا النبی اور اے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور اس نبی دے ایمان لے آن والے او ابراہیمی نے، او ابراہیم علیہ السلام نال تعلق اور محبت رکھن والے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دا اسوہ، انہاں دا نمونہ، انہاں دی سیرت، انہاں دے حالات، انہاں دی زندگی دے شب و روز، لیل و نہار، انہاں دا طریقہ، انہوں اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے اور تمام اہل ایمان واسطے نمونہ قرار دیتا ہے، نمونہ کہ اے دے مطابق بنو، اے دے مطابق بنو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے ہو، تحقیق تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک اندر اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، بہترین نمونہ، تسی او دے مطابق اپنے آپ نو ڈھال لو، او دے مطابق اپنے آپ نو بنا لو، انہاں دے عقیدے تے عمل دے مطابق اپنے شب و روز تے لیل و نہار بنا لو۔ اور فرمایا جڑے ابراہیم علیہ السلام دے نال سن، ابراہیم علیہ السلام دے ساتھی سن، ابراہیم علیہ السلام دے دین نو منن والے سن، ابراہیم علیہ السلام دی شریعت دے پابند سن، ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے عمل کرن والے سن، انہاں دیاں زندگیاں وی تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے۔ او نمونے والی زندگی، او اوصاف حمیدہ، او خصائص پاکیزہ، او بہترین سیرت اور کردار ابراہیم علیہ السلام دا جو ساڈے واسطے اللہ اور اس دے رسول اور قرآن پاک نے نمونہ بنایا ہے، او دے جو سب تو پہلا وصف ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دی توحید نال محبت، اللہ دی توحید نال محبت اور شرک تو نفرت اور بیزاری۔ جڑا بندہ شرک کرے وہ اپنے آپ نو ابراہیمی کہلان دا حقدار نہیں، اور انہوں یہ بھی کوئی حق نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ تے اختیار نہ کرے، لیکن ریاکاری، دکھلاوے، نمود، نمائش اور معاشرے اندر اپنا وقار بنان واسطے ابراہیم علیہ السلام دے ایک طریقے قربانی تے عمل شروع کر، اور وہ عقیدہ ابراہیمی نہ ہوئے، وہ دے نظریات ابراہیم علیہ السلام والے نہ ہون، وہ دے اعمال، سیرت اور کردار ابراہیم علیہ السلام والا نہ ہوئے۔ ابراہیمی اسوہ، ابراہیمی سیرت، ابراہیمی کردار، ابراہیمی عقیدے دی بنیاد اللہ دی توحید ہے، اور شرک تو نفرت اور اظہار برات اور اظہار بزاری۔ 7واں پارہ پڑھیے نا قرآن پاک دا سورت انعام، او دے وچ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا پورے ایک رکوع، اور وہ اتھے ہی ذکر نہیں، صرف جب میں شروع دسیا
کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر تو قرآن پاک دیاں 5 سورتاں اندر موجود ہے، اور قرآن پاک دے 13ویں پارے تے 7 رکوعاں دی ایک مستقل سورت ہے، مستقل سورت ہے۔ اور سورت دا نام ہے سورہ ابراہیم، سورت ابراہیم۔ تو میں سورت انعام دی گل عرض کرن لگا، او دے وچ او پورا واقعہ جڑا تساں اگے سنیا، ہن وقت نہیں نہ ضرورت ہے پورا واقعہ سنان دی، جہدے وچ اس بات دا ذکر ہے کہ آسمان تے چند طلوع ہویا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کولوں جواب لین واسطے سمجھان واسطے سوال کیتا ہے میرا رب ہے، وہ ڈوب گیا، تو فرمایا جڑا ڈوب جائے وہ ابراہیم دا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر چند طلوع ہویا، لمبا واقعہ قرآن پاک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ہاذا ربی، ہاذا ربی ہے میرا رب ہے، اینو من دے مشکل کشا حاجت روا۔ جس ویلے وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی غروب ہو گیا۔ صبح ہوئی، سورج چڑھیا، قوم نو مخاطب ہو کے فرمایا ہاذا ربی، قرآن دی ایک آیت سنا دینا چلو، آخری جڑی اس واقعے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اللہ فرماندا جدوں آسمان تے سورج طلوع ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثال دین واسطے قوم نو سمجھان واسطے فرمایا اینو میں رب مان لواں، اس واسطے کہ اس چاند نالوں بھی وڈا ہے، اے تاریاں نالوں بھی وڈا ہے۔ فلما افلت، جدوں شام نو سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وہی تھے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اللہ فرماندا میرا ابراہیم پکار اٹھیا فلما افلت، جدوں سورج بھی غروب ہو گیا، قالا فرمایا ابراہیم نے یا قوم اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، تسی جیڑیاں جیڑیاں شیواں نو بھی میرے رب دا شریک سمجھدے ہو نا، میں انہاں ساریاں شیواں تو براءت نفرت دا اعلان کرنا، انی بریء، میں بری ہاں، میرا شرک نال تے مشرک نال کوئی تعلق نہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام تہاڈا تعلق کہدے نال ہے؟ اگلی ہے اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا تعلق انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں متوجہ کر لیا اپنا چہرہ، میں متی ہو گیا اس رب پروردگار دا، الذی فاطر السماوات والارض، جس میرے رب نے آسماناں نو بھی پیدا فرمایا تے زمیناں نو بھی تخلیق فرما جڑیا۔ میرے بھائیو بزرگوں تے عزیزو، آج دے خطبے دا خلاصہ یہ ہے ایک تو ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اگلے مہینے انہاں دی یادگار آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، قربانیاں۔ ابراہیم علیہ السلام دا میں تھوڑا جہا تعارف کروایا، تھوڑا معمولی جہا، اور دوسرے نمبر تے آج دے خطبے میں جڑی بات بیان ہوئی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم دی سیرت ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ ابراہیم دا اسوہ اور ابراہیم دی سیرت دا پہلا نقطہ اور اسوہ ابراہیمی دا بنیادی اور اہم موضوع وہ ہے اللہ دی توحید نال محبت اور شرک تو اظہار برات اور اظہار نفرت۔ جیڑا بندہ توحید دا اقراری نہیں اور شرک تو اعلان برات نہیں کردا،
ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਕਹਿਲਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਕਹਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ, ਉਹ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬ ਜ਼ਿੰਦਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 10-10 ਪਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, تو سورت زمر دے الفاظ نے 24ویں پارے دے لا یحبطن عملو کا، او دا عمل بیکار ہے، ضائع ہے، حبط ہے، آبس ہے، او دی کوئی حیثیت نہیں۔ ابراہیمی سیرت دا پہلا سبق اور ابراہیمی اسوے دا پہلا نقطہ اللہ دی توحید نال محبت ہے اور شرک نال نفرت، اظہار برات۔ ایک ہے کہ میں نہیں کرتا شرک، ایک ہے شرک تو نفرت دا اظہار، نفرت اور برات دا اظہار یہ ضروری ہے، یہ بنیادی چیز ہے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور اسوہ اور عقیدے دی۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی توحید دی محبت نصیب فرمائے اور شرک تو اللہ تعالیٰ نہ صرف بچائے، محفوظ فرمائے، بلکہ شرک تو نفرت اور برات دا اعلان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب